بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو trends.google.com کو استعمال کرنا سکھائیں گے۔ اب تک ہم نے جتنے ٹولز استعمال کیے زیادہ تر ان میں پیڈ ٹولز ہیں، تو اس لیے trends.google.com ایک فریلی اویلیبل ٹول ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گوگل پہ جو چیزیں سرچ ہو رہی ہیں وہ آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ریلیٹڈ ٹرمز سرچ ہو رہی ہیں، کیا ریلیٹڈ کیوریز ہیں، اور آپ کس طرح براڈ نشیز اس سے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھاؤں گا۔ میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایک وقت تھا جس میں 2021 میں پرابلی 22 کے ارلی میں اس وقت NFT کا بہت ٹرینڈ تھا۔ تو آپ جب بھی یہ سرچ کرتے ہیں ٹرم، آپ بکس اینڈ لٹریچر میں جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح اس وقت پیک پہ تھی، اور اس میں اسکیل 0 سے 100 کی ہوتی ہے، اس میں کوئی سرچ والیوم سچ نہیں دے رہا، لیکن اگر آپ کو سرچ والیوم چاہیے تو آپ کو کی ورڈ پلانر استعمال کرنا پڑے گا گوگل ایڈس کا۔ اس وقت trends.google.com پہ ہم دیکھیں گے کہ بکس اور لٹریچر سے ریلیٹڈ کس طرح کی ٹرم سرچ ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے جب ہم مارکیٹنگ پہ جائیں گے، وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو ابھی میں نے ایک بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے بکس میں، بہت پاپولر تھی، چیئر یوگا استعمال کیا ہے۔ اس پہ بہت ساری بکس ریلیز ہوئیں، میں نے کئی بکس کو مارکیٹ کیا، بڑی اچھی بیسٹ سیلر بھی بنی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیک پہ تھا جنوری 2024 تک۔ ویسے بھی اگر آپ کوئی بھی سائیکل دیکھیں گے تو دسمبر میں یہ پیک کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو لاسٹ 5 ایئرس کا دیکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے چیئر یوگا جو سرچ ٹرم تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں لاسٹ 5 ایئر میں، یہ ہم آل کیٹیگریز پہ جا رہے ہیں، لیکن ہم پہلے اس کو بکس اینڈ لٹریچر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں بکس اینڈ لٹریچر میں آپ کو بڑا ڈیٹیل نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں انٹرسٹ جو تھا وہ 20 میں بھی بہت تھا، اور ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے یہ مارچ اپریل میں اس کا نظر آیا جو بکس اور لٹریچر سے ریلیٹڈ۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور اسپیسیفائی کر دیں، پہلے ہم اس کے نیچے والے دیکھ لیتے ہیں جا کے۔ یہ ڈیٹا یہاں پہ نہیں دے رہا میپ پہ، ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ٹاپک میں یہ لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا چیئر یوگا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ سارے نیچے والے ٹیبز میں کچھ ڈیٹا آئے تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کرنا ہے۔ اب ہم چیئر یوگا فار سینئرز کرتے ہیں، پاسٹ 5 ایئر میں ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، تو لاسٹ 12 میں کرتے ہیں، اس میں بھی اویلیبل، اگر نہ ہو تو لاسٹ 30 ڈیز میں کریں۔ یہ اس میں ڈیٹا نہیں آ رہا ہے، کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ چیئر یوگا ہم نے پہلے وہ بکس اور لٹریچر میں کیا تھا، لیکن ہم ایک آل کیٹیگریز میں سرچ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ پہلے لاسٹ 5 ایئرس کا دیکھتے ہیں۔ لاسٹ 5 ایئر میں آپ دیکھیں کہ اوور آل ٹرینڈ میں پیک اسپائک جو آئی وہ 2024 میں تھی، اور اس کے بعد یہ ریسیڈ کر رہا ہے، لیکن ابھی پھر کچھ بڑھ رہا ہے چیئر یوگا کا انٹرسٹ اگست میں۔ جو آپ کو میں دکھانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو انٹرسٹ بائی سب ریجن ہے یہ USA کا دیا ہوا ہے، اور آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کس طرح کرے گا کہ اگر آپ کل اس کے فیس بک پہ ایڈ رن کر رہے ہیں بک کے، یا گوگل پہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں پہ انٹرسٹ زیادہ ہے، اور آپ ان اسپیسیفکلی ان اسٹیٹس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، آپ ان لوکیشنز کو کر سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک کھول کے دکھاتا ہوں کہ ورمونٹ میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، پچھلے 5 سال میں اس نے دکھایا۔ ورمونٹ میں برلنگٹن جو ہے وہاں پہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اس کے ریلیٹڈ۔ پھر اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کیا ہیں، اب آپ یہ دیکھیں ویٹ لاس، ایکسیسیبل یوگا، اسٹریچنگ، ہیومن بیک، اور یہ ریلیٹڈ کیوریز ہیں۔ چیئر یوگا فار سینئرز اس میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے ورمونٹ میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس کا ٹرینڈ انکریز ہو رہا ہے۔ تو آپ کو خالی یہاں سے ایک جنرلائز ٹرم سے آپ کو ریلیٹڈ کیوریز بھی مل رہی ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سی ریجن میں انٹرسٹ ہے۔ اب ہم اگر چیئر یوگا کو ہم ورلڈ وائڈ سرچ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کل اگر آپ ایک کتاب بناتے ہیں چیئر یوگا فار سینئرز، اس کی کہاں پہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کینیڈا میں ہے، تو آپ کینیڈین مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، آپ US مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جب آپ بک ریلیز کرتے ہیں وہ تو اویلیبل ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے، لیکن آپ سلیکٹڈ مارکیٹس میں کرتے ہیں. تو اب یہ کینیڈا میں اس کا بہت انٹرسٹ ہے. اب لاسٹ 1 ایئر میں بھی دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ 1 ایئر میں یہ پیک کر رہا ہے جنوری میں. یہ دسمبر جنوری ویسے بھی پیک ہوتی ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے نووا اسکوشیا میں اس کا انٹرسٹ ہے. نووا اسکوشیا میں ہم جب جاتے ہیں انٹرسٹ بائی سٹی نہیں دیا ہوا، لیکن چیئر یوگا ایکسرسائز فری چیئر یوگا فار سینئرس، یہ ایک ریلیٹڈ کیوری ہے. پرابلی یہ کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی ڈی وی ڈی ہوگی جس میں لوگ زیادہ سرچ کر رہے ہیں. تو آپ یہاں سے ٹرینڈ سے آپ جا کے اسی طرح آپ ٹرینڈنگ ناؤ پہ اگر جائیں، یہاں پہ ہم اس کی لوکیشن سلیکٹ کرتے ہیں، ورلڈ وائڈ کر لیتے ہیں یا یو ایس اے سرچ کر لیتا ہوں، کیونکہ یو ایس اے کی مارکیٹ سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اس سے آپ بائی ریجن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف یونائٹڈ اسٹیٹ پہ کرتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو بائی سرچ والیوم کے حساب سے، دیکھتے ہیں کہ کون سا بہت زیادہ. اب یہ ٹرمنالوجیز یوز ہو رہی ہے لیکن یہ بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہم لاسٹ 7 ڈیز پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ کو اگر اس میں کوئی ریلیٹڈ ٹرم ملتی ہے بک سے ریلیٹڈ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ہمیشہ کہ یہ ایکسپلور والا آپشن ہے، یہ ضرور یوز کیا کریں. مثلاً اب ہم اسے یوز کر لیتے ہیں ہم اسپورٹ سائیکالوجی کو ہی فالو کر رہے ہیں کافی، تو ہم اسپورٹ سائیکالوجی ہی سرچ کرتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 12 میں ہے. اس کے بعد اس میں اگر بزنس اینڈ انڈسٹریل میں تو کم ہوگا، لیکن بکس اینڈ لٹریچر میں ہونا چاہیے اس کا انٹرسٹ. یہ ویب سرچ ہے، ہم گوگل شاپنگ کی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. کچھ گوگل شاپنگ میں ہمیں اسپائک نظر آ رہی ہے اسپورٹ سائیکالوجی میں بکس اینڈ لٹریچر سے ریلیٹڈ، لیکن اگر باقی ٹرمینالوجیز نہیں دی ہوئی تو اس لیے ہم اس کو آل کیٹیگریز پہ جاتے ہیں اور ہم اس کو ویب سرچ پہ رکھتے ہیں. تو 12 مہینے میں ایک انٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. لاسٹ 90 ڈیز میں دیکھ سکتے ہیں. اس سے پھر یہیں پہ آپ کو یہ زیادہ ڈیٹیل ملنا شروع ہو گیا کہ یوٹا میں اس کا انٹرسٹ ہے اسپورٹ سائیکالوجی کی بکس کا. ٹاپک کیا چل رہے ہیں، بک سائنس کو ڈسکس کرے، کوئی پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے، اور واٹ از اسپورٹ سائیکالوجی ایک ریلیٹڈ ٹرم ہے، یوز ہو رہی ہے. تو آپ کو آئیڈیا گوگل ٹرینڈز نے یہ دینا ہے کہ کون سی چیز ٹرینڈنگ ہے. کئی سیزنل ٹرینڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں، سرچ کرتے ہیں بکس کڈز بکس فار کرسمس. اب آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ یہ کرسمس سے ریلیٹڈ ہے ٹرم، تو ظاہر پیک نومبر سے لے کے دسمبر میں کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امیزون ایک کٹ آف ڈیٹ رکھی ہوئی ہے 18 دسمبر، پرابلی 18 یا 19 دسمبر ہے، جس پہ جو آرڈر پلیس ہوتے ہیں 18-19 دسمبر تک وہ کرسمس سے پہلے ڈیلیور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ مارکیٹ کریں گے اور آپ یہ والی ونڈو ضرور دیکھیں گے کہ 18-19 دسمبر سے پہلے زیادہ مارکیٹنگ پہ آپ توجہ دیں گے. لاسٹ 5 ایئر کا ڈیٹا دیکھ لیں. اس وقت کوئی ایرر دے رہا ہے، چلے گوگل شاپنگ کا سرچ کر لیتے ہیں. اس میں اتنا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ ویب سرچ پہ جب جاتے ہیں لاسٹ 5 ایئرس کا تو آپ کو یہ دیکھیں بڑی سگنیفیکنٹ پیکس نظر آ رہی ہیں. اور یہ ساری نارملی شروع ہوتی ہے، دیکھیں نومبر میں شروع ہوتی ہے دسمبر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بک لانچ کرنی ہے سے وہ کرسمس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے ٹرینڈ بھی دیکھنا ہے کہ کب ہے. اگر آپ کی بک جو ہے وہ دسمبر میں اس پہ پیک آنی ہے تو میرے حساب سے کم از کم لاسٹ کوارٹر میں آپ کو اپنی بک لانچ کر دینی چاہیے، کیونکہ لاسٹ کوارٹر میں آپ اپنے ایڈز اور اپنی ساری مارکیٹنگ ایفرٹ لگائیں گے تو تب آپ اس پیک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ذرا نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ، اگر اس میں ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کیا کیا کیوریز سرچ ہو رہی ہیں، ان کیوریز سے کس طرح آپ نیش بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور یہ والا جو میپ ہے یہ آپ کو اسسٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جب آپ نے ایڈز رن کرنے ہوں فیس بک پہ یا گوگل پہ یا ایون لنکڈ ان پہ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کرسمس بکس 2022-21 ان کا ٹرینڈ ہے، رائزنگ ہیں. آپ ٹاپ والے ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں کرسمس بکس فار کڈز بکس. تو یہ جو آپ کو آئیڈیا ملیں گے ان کو آپ جب بھی کام شروع کرتے ہیں
نیش ہنٹنگ کا یا پروڈکٹ کے بارے میں، تو آپ ایک جنرل آئیڈیا سے کرتے ہیں اور اس کو اسپیسیفک کی طرف جاتے ہیں، یا آپ براڈ سے شروع کرتے ہیں تو آپ بڑے اسپیسیفک پہ جاتے ہیں. تو اس کا آپ براڈ شروع کریں گے اور آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ کڈس بک میں کیا کلرنگ بک سرچ ہو رہی ہے یا اسٹوری بکس ہو رہی ہیں، اور پھر آپ اس نیش کے اندر فردر آپ ایویلویٹ کریں گے پیڈ سافٹ ویئر سے. تو یہ جو تمام سافٹ ویئرز ہیں دے آر دیئر ٹو اسسٹ یو ٹو میک بیٹر ڈیسیژن دین ادرس. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کتاب بغیر نیش انالیسس کے لانچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹولز اویلیبل ہیں یہ باقی لوگوں کے پاس بھی اویلیبل ہیں. تو ٹائم اسینس کا ہے. آج ایک کی ورڈ یا ایک ٹائٹل شاید کمپیٹیٹیو نہ ہو، لیکن نیکسٹ منتھ یا اس کے بعد کمپیٹیٹیو ہو جائے گا. تو جب وہ کمپیٹیٹیو ہو جائے گا تو کمپٹیشن زیادہ ہوگا، تو پھر آپ کو زیادہ مارکیٹنگ پہ خرچ کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ انالیسس کنٹینیو کی رہے گا تھرو آؤٹ یور پبلشنگ سائیکل، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو بک کو لانچ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو اس طرح کی نیش مل گئی ہے جو تمام سیریل ٹک کر رہی ہے، تمام انڈیکیٹرز یا بینچ مارکس کو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد یہ نیش ہنٹنگ کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس میں بہت ساری اور چیزیں، کیونکہ میں نے جنرلائز آپ کو دیا، اس میں ٹائم لگانا پڑتا ہے آپ کو. اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم کریں گے کیٹیگریز، کی ورڈز اور ڈسکرپشن کے بارے میں، کیونکہ ہم اس کے بعد کتاب کو ریلیز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر ہم ڈسکس کریں گے بک فارمیٹنگ اور کور ڈیزائننگ، اور اس کے بعد بک پبلش کریں گے. تو اس کے ساتھ پبلشنگ کا پارٹ ختم ہوگا جب یہ تمام لیکچر ہو جائیں گے، اور پھر اگلے والے پارٹ میں ہم صرف مارکیٹنگ پہ فوکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.